السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، گڈاب کے علاقے سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کا ایک غیر قانونی فارم ہاؤس کے بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. یہ انکشاف جو ہے خود اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ اطلاع شیئر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختار کار نے جو ہے وہ انہیں حکم دیا تھا کہ یہ جو فارم ہاؤس ہے یہ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، جس کے پیپر جو ہے وہاں مختار کار آفس سے جاری نہیں کیے گئے ہیں اور اس پر قبضہ ہوا ہے. لہٰذا اس فارم ہاؤس کو جو ہے فوری طور پر گرا دیا جائے. تو جس کے بعد جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کا عملہ جو ہے وہ بھاری مشینوں کو لے کر جو ہے وہ موقع واردات پر پہنچتے ہیں اور انہیں گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک دو دیواریں اس کی گرا دی جاتی ہے. وہاں پر موجود جو چوکیدار ہیں وہ فوری طور پر جو ہے اپنے باس یعنی ڈی آئی جی ویسٹ کو فون کرتے ہیں، اور اس ساری کارروائی سے قبل جو ہے وہ خود اینٹی انکروچمنٹ سیل کے عملے کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو ہے یہ کس کا فارم ہاؤس ہے. یہ فارم ہاؤس جو ہے وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی کا ہے، اور اس کو گرانے والے جو ہے وہ اپنے انجام کی خیر کریں، ان کی بھی خیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کا بھی جو حملہ ہے وہ پولیس والوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے انہیں دھمکیاں دی. جس کے بعد جب ڈی آئی جی کو علم ہوتا ہے کہ بھئی ان کے فارم ہاؤس کو گرایا جا رہا ہے تو وہ فوری طور پر خود فون کرتے ہیں ایس ایچ او اینٹی انکروچمنٹ سیل کو کہ بھئی آپ یہ عمل فوری طور پر روک دیں. مطلب وہ ایک طرح سے ان کی منتیں تڑل کرتے ہیں کہ اس کو نہ گرایا جائے، میں جو ہے خود ہی بڑے افسروں سے بات کر لوں گا اور یہ عمل رکوا دوں گا. تو اس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ عمل جو ہے وہ عارضی طور پر روک دیا جاتا ہے. اب یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کے بعد جو ہے اینٹی انکروچمنٹ سیل کا عملہ یا خود ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختار کار جو ہے ان کے اس سرکاری اراضی پر قائم کیے گئے فارم ہاؤس کو گرائیں گے یا انہیں باقاعدہ لیگلائز کریں گے. اب یہ اطلاع مل نہیں سکی. اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ یہ جو فارم ہاؤس میں اس میں جو ہے وہ قیمتی جانور ملکی اور غیر ملکی نسل کے جو ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں، اور بہت بڑا فارم ہاؤس جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ نے بنا رکھا ہے. ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، فیروز آباد تھانے میں جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی 666/2021، اس کے بارے میں جو ہے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایسٹ انویسٹیگیشن کے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے جو ہے اس ایف آئی آر کو سی کلاس کرنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک رپورٹ جو ہے کورٹ بھجوا دی ہے. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے 489F، یعنی کہ ایسا مقدمہ جس میں کہ باؤنس چیک دیے گئے ہوں، اس کی جو ہے سی کلاس کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ پولیس رولز میں، ضابطہ فوجداری میں کوئی ایسا شک ہے کہ جس کو استعمال کر کے اس طرح کی ایف آئی آر کو کینسل کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ملزم کے خلاف جو ہے ثبوت موجود ہوں، اور ثبوت بھی خود ان کے اپنے ہاتھ کے کیے گئے دستخط ہوں، جسے جھٹلانا بھی ممکن نہیں ہے؟ اس قسم کا کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ کیا کینسل ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دو فریقوں کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے. ایک فریق جو مدعی مقدمہ ہے جس کے تقریباً 95,50,000 روپے جو ہے دوسری پارٹی نے ہڑپ کر لی ہے، پلاٹ دلوانے کے بہانے، پلاٹ دینے کے بہانے. انہیں پلاٹ بھی نہیں دیا گیا، ان کے پیسے بھی کھا لیے، اور ان پیسوں کے عوض جو ہے انہیں باؤنس چیک دیے گئے. تو ان کا جرم تو بنتا ہے اس باؤنس چیک کے عوض. اور ایف آئی آر جو ہے وہ جو درج ہوئی فیروز آباد تھانے میں 666/2021 بالکل قانونی اور اخلاقی لحاظ سے درست ہے. اس سے قطع تعلق کہ اس کا جو ملزم ہے وہ ملزم کون ہے، احمد علی ریاض، اس سے قطع تعلق. لیکن جرم ہوا ہے اور جرم کی ایف آئی آر ہے، اور اس سارے معاملے میں دو مدعیوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان
پولیس کس طریقے سے فریق بن رہی ہے کہ پولیس جو ہے مدعی پر پریشرائز ہے کہ وہ مقدمہ واپس لے، اور جس کے خلاف مقدمہ ہے اس ملزموں کو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ دفاع کر رہی ہے، ان کی وکالت کر رہی ہے، ان کی حمایت کر رہی ہے، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اس سارے معاملے میں اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کی جانب سے بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ اس وقت کراچی پولیس پر پڑ رہا ہے، آئی جی پر، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی پر، ڈی آئی جی ایسٹ جو ہیں ثاقب اسماعیل میمن پر، اور خود ایسٹ کے ایس ایس پی، ان پر سب پر یہ پریشر پڑ رہا ہے۔ اور خود جو ایسٹ کے جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ہیں الطاف حسین، ان پر بھی پریشر ہے کہ بھئی کچھ بھی کریں آپ اس مقدمے کو جو ہے سی کلاس لگا دیں، اس لیے کہ اس میں بہت ہی بڑے قسم کے افراد جو ہے اس میں ملوث ہیں، جن کے خلاف ایف آئی آر کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور محض اس ایف آئی آر کی وجہ سے جو ہے اس مقدمے کا جو ملزم ہے احمد علی ریاض دبئی میں جو ہے رہنے پر مجبور ہیں کہ اگر کراچی آ جاتے ہیں تو کہیں ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے، اس لیے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے 666/2021 فیروز آباد تھانے میں درج ہے۔ اب یہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کیسے درج ہوئی، اب سب کے سب انجان بن رہے ہیں، سب کے سب جو ہے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کس نے درج کی، کیوں درج کی۔ سارا کا سارا نزلہ جو ہے وہ اس وقت اس تمام پاور گیم میں جو سب سے کمزور پلر ہے وہ ہے ایس ایس پی ایسٹ ساجد عامر صدروزئی پر گر رہا ہے، اور انہیں جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کس ایجنسی یا کون سی آسمانی مخلوق کے دباؤ پر یا ان کی سفارش پر یا ان کے حکم پر جو ہے فیروز آباد تھانے میں درج کی گئی تھی۔ اور ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے ایس ایس پی ایسٹ ساجد عامر صدروزئی نے جو ہے پروٹوکول کے حساب سے جو ہے اپنے ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن سے اور اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی عمران یعقوب منہاس کو اطلاع دی، ان کو آگاہ کیا کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے بڑی ایجنسی کا ان پر دباؤ ہے، پریشر ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دوں کہ نہ دوں، جس پر دونوں بڑے افسروں نے جو ہے یک زبان ہو کر انہیں کہا کہ بھائی جب کہا جا رہا ہے پر آپ کیوں ایف آئی آر درج نہیں کرتے، کریں آپ ایف آئی آر درج۔ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ آپ ایف آئی آر درج کریں، لیکن جب معاملہ الٹ چکا یعنی سی ایم ہاؤس سے جب پریشر آنا شروع ہو گیا کہ یہ ایف آئی آر کیوں درج ہوئی، کس نے درج کی، کس کے حکم درج ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے خود جو ایسٹ کے ڈی آئی جی ہیں ثاقب اسماعیل میمن صاف مکر گئے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کب ہوئی، مجھے کسی نے بتانے کی زحمت ہی گوارا نہیں، یعنی کھل کے انہوں نے یو ٹرن لیا اور ایک طریقے سے صاف مکر گئے، جھوٹ بول کر جو ہے ہر ایک نے جو ہے اپنی پوسٹنگ یعنی اپنی کھال بچانے کو ترجیح دی، اور کمزور پلر جو ہے یعنی کہ ساجد عامر صدروزئی کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیا، اور اب جو ہے وہ انہیں جو ہے نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، اور خیال یہ ہے کہ انہیں جو ہے پہلے سی پی او میں کلوز کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے انہیں ڈاکٹر رضوان کی طرح سے جو ہے سن بدر بھی کر دیا جائے گا، حالانکہ ان کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ کس کے حکم سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور ایف آئی آر درج کرانے والوں کے مقاصد کیا تھے۔ اب یہ بڑے لوگوں کی کھیل ہیں، بڑے لوگوں کا جھگڑا ہے، اس بڑے لوگوں کے جھگڑے میں ہاتھیوں کی جنگ میں جو ہے اب اس میں ایس ایس پی ایسٹ جو ہے نا وہ قربانی کا بکرا بننے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر جس افسر نے آنا ہے اس کا بھی جو ہے دبے لفظوں میں اناؤنس ہو گیا ہے کہ مقدس حیدر جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہیں جو ہے وہ ایس ایس پی ایسٹ کیس سے پرپوز کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ ایس ایس پی ایسٹ لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، جس کے سب سے بڑے سفارشی جو ہے خود بلال ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ان کے کورسمیٹ جو ہے وہ ان کی سفارش کر رہے ہیں، بیچمیٹ تو نہیں ہے، جو کورس انہوں نے اکٹھا کیا ہے کورسمیٹ ہیں وہ ان کی سفارشی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خود آئی جی سندھ کے جو پی ایس او ہیں عدنان رفیق صدیقی، ان کے دفتر کو ایز اے سب آفس
کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، وہاں جوڑ توڑ ہوتی ہے، وہاں ایس ایچ اوز کی، ڈی ایس پیز کی، ایس ایس پیز کے پوسٹنگ کے فیصلے انہی کے دفتر میں وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے بہت بڑے سفارشی ہیں، بہت بڑے حمایتی، اور ان سے بھی بڑھ کر جو ہے سابقہ آئی جی سندھ کلیم امام، جو کہ سندھ حکومت اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کے مخالفین میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ ان کا سفارشی ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بہت زیادہ پریشرائز کیا ہے، انہیں بہت زیادہ سفارشیں کی ہیں کہ آپ انہیں ہر حال میں جو ہے ایسٹ کا جو ہے وہ ایس ایس پی تعینات کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور خود مراد علی شاہ جو ہے مقدس حیدر کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں، لیکن ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آئی جی سندھ پر پڑ چکا ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی تبدیل ہوتے ہیں، ساجد عامر صدرزئی کو جیسا کہ اطلاع ہے کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ جو ایف آئی آر ریاض ملک کے صاحبزادے احمد علی ریاض کے خلاف جو درج ہوئی ہے 666/2021، اس میں جو ہے انہیں قربانی کا بکرا بنا کر انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے منڈے کو یعنی پیر والے دن جاری ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے لامحالہ مقدس حیدر کی لاٹری نکل آئے گی اور انہیں جو ہے وہ ایسٹ کا ایس ایس پی بنا دیا جائے گا، جو اس سے قبل سٹی میں جو ہے اور ساؤتھ میں جو ہے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں، جس میں ایک شخص کی ہلاکت بھی ہو چکی تھی، جس میں خود ان کا گن مین جو ہے بلال اور دوسرے پولیس افسران اب بھی اس وقت جیل میں ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اس سارے معاملے میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے یہ موصوف خود بھی ملوث تھے، لیکن اپنے اثر و رسوخ کے استعمال سے یہ خود کو اس سارے معاملے سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب اس کی جو ہے دوبارہ اب پوسٹنگ جو ہے وہ یہاں پر ہونے جا رہی ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں۔ ناسکول کے پروگرام کی میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ جو کراچی شہر میں جو پولیس والے ڈاکہ زنی، اغوا برائے تاوان، لوٹ مار، منشیات کی اسمگلنگ اور دوسرے بہت سنگین وارداتوں میں جو پکڑے گئے تھے، اس کے بعد ایک ہراسمنٹ پھیل گیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور خود شہریوں میں کہ پولیس والے صرف ڈھاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتیں کرنے کے لیے رہ گئے کیا؟ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا جو ان کی اولین ذمہ داری میں شامل ہے، کیا وہ یہ سب کچھ بھول چکے ہیں؟ اسی افراتفری میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس نے فوری طور پر جو ہے اپنے عملے کو یہ حکم دیا کہ وہ ایسی لسٹ مرتب کرے جو پتہ چلے کہ کتنے پولیس افسران جو پہلے ڈسمس ہو چکے ہیں اور پہلے خود جرائم میں ملوث تھے، پکڑے جا چکے تھے، جیل جا چکے تھے، ان کی لسٹ بنائی جائے، جس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ 103 پولیس افسروں اور اہلکاروں کی لسٹ بنا دی گئی، جس میں فہیم فاروقی اور خود یہ جو ممتاز مہر اور اشتیاق غوری اور دوسرے یہ طارق اسلام اور دوسرے سب انسپکٹر طارق، بہت سارے جو پولیس افسران جو ڈسمس ہو چکے تھے، گرفتار ہو چکے تھے مقدمات میں، ان تمام کے نام جو ہے وہ اس 103 کی جو لسٹ ہے اس میں شامل ہے، جس میں سے کہتے ہیں کہ 76 پولیس افسران جو ہے ان کا تعلق سی ٹی ڈی سے تھا، جو کہ سی ٹی ڈی سے نکال کے ان کا اب کراچی کے مختلف زون میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ ان تمام کے نام جو ہے یہ 103 کی جو لسٹ اس میں شامل ہے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان تمام کو جو ہے وہ کراچی بدر کیا جائے، یعنی کراچی سے ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے، انہیں اندرون سندھ حیدرآباد رینج یا پھر سکھر رینج یا پھر انہیں دوسری جو برانچیں پولیس کی انہیں وہاں کھپایا جائے، انہیں وہاں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے۔ اب سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ یعنی اپنا بیماری، اپنا ملبہ جو ہے وہ آپ دوسروں پر گرا رہے ہو، دوسروں پر تھوپ رہے ہو۔ ظاہر ہے جو پولیس والے کرمنل ہیں، جرائم میں ملوث ہیں، پہلے ڈسمس ہو چکے ہیں، وہ اگر کراچی رینج میں پوسٹنگ کے دوران لوٹ مار، ڈاکہ زنی، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کر رہے ہیں، تو انہیں اگر آپ حیدرآباد بھیجو گے، سکھر بھیجو گے یا اسپیشل برانچ کہیں بھی انہیں آپ بھیجو گے، وہ اپنی عادتوں کے لحاظ سے وہی وارداتیں وہاں پر کریں گے۔ تو یہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی بلا جو ہے وہاں
ٹالتی. اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا سیدھا سادہ حل ہے کہ جو ملزمان ہیں, جو مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں, جو کہ نہیں سدھر رہے ہیں, بار بار گرفتار ہو رہے ہیں, بار بار ڈسمس ہو رہے ہیں, تو انہیں فائنلی ڈسمس کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ملازمتوں پہ نہ آئے اور دوبارہ پولیس کی رسوائی کا سبب نہ بننے پائے. اس کا سیدھا حل یہ اس کا حل نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بلا جو ہے وہ حیدرآباد رینج پر یا سکر رینج پر ڈال کے آپ نے اپنا فرض پورا کر لی. یہ آپ کا فرض نہیں ہے, بلکہ فرض یہ ہے کہ اس طرح کے پولیس والوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ناظرین, سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں, پھر وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا اس طریقے جاری رہے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. نصیر تنولی, جس طرح ایک SHO تھے فیروز آباد کے, جس کا میں بڑے تکرار کے ساتھ کئی دنوں سے یہ پروگرام کر رہا تھا, اورنگزیب خٹک, وہ بار بار گھوم پھرا کے جو ہے وہ فیروز آباد تھانے آ جاتے ہیں SHO بن کر. اسی طریقے سے نصیر تنولی نے جو ہے بورڈ بیسن تھانے کو جو ہے الاٹ کرا لیا ہے. 13 سال سے جو ہے مسلسل بورڈ بیسن تھانے کے SHO چلے آ رہے ہیں. یعنی وہ بھی ٹرانزٹ پر کبھی کلفٹن چلے جاتے ہیں, کبھی درخشان چلے جاتے ہیں, پھر گوم گام کے جو ہے واپس بورڈ بیسن تھانے میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور تھانے میں جو ہے ان کا دل نہیں لگتا ہے, یا انہیں مزہ نہیں آتا ہے, یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ بورڈ بیسن تھانہ ایک سونے کی کان ہے, کماؤپوت پولیس اسٹیشن ہے, جہاں پر جو ہے آئس کے, شیشے کے, یعنی منشیات کے بڑے بڑے اڈے چل رہے ہیں. سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ منشیات کا خود گلشن سکندر آباد ہے, جہاں پر بہت بڑے منشیات کے اڈے اس وقت چل رہے ہیں, اور ان اڈوں سے جو ہے پولیس کو جو ہے لاکھوں میں نہیں بلکہ کوکوں میں جو ہے وہ ان کی آمدنی ہوتی ہے. وہاں ان کے جو جانثار ہیں, ایک سب انسپکٹر ریاض ہے, ایک کوئی ASI ظہیر ہیں, اس طریقے سے خاص الخاص ان کا نسیم ہے, اس طریقے سے جو ہے انٹیلیجنس میں جو ہے شیر محمد عرف شیرہ, یہ بھی سب انسپکٹر ہے. یہ سب انہی کے خاص الخاص بندے ہیں, اور یہ انہوں نے جو ہے بورڈ بیسن تھانے پر اس وقت ایک طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے. نصیر تنولی کو جو ہے جہاں ڈاکٹر عاصم کی مکمل سرپرستی اور حمایت حاصل ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ انہیں بلاول ہاؤس کی بھی جو ہے مکمل سرپرستی و حمایت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ گوم گام کے جو ہے وہ بورڈ بیسن تھانے میں SHO بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس وقت جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں انٹیلیجنس بیورو کے, آزاد خان, وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا زاد بائی بتائے جاتے ہیں. گرچہ ان کی پوسٹنگ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, لیکن ان کے نام کو کیش کروانے میں ذرا بھی جو ہے یہ کنجوسی سے کام نہیں لیتے ہیں, اور ان کا نام ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے SSP اور ان کے جو DIG ہے تھوڑا سا ان سے گھبراتے ہیں کہ بھئی یہ بہت اثر رسوخ والا SHO ہے, اور ان کے معاملات میں بھی زیادہ مداخلت نہیں کرتے. لیکن اس وقت جو SP کلفٹن ہے, توحید میمن, وہ بہرحال اس وقت بہت ہی پاورفل SP ہیں, وہ خاطر میں انہیں نہیں لاتے ہیں. اور جو ان کا اپنا ایک کام کرنے کا اسٹائل ہے, خاص طور سے جو ان کے پاس ایک سب انسپکٹر یونس ہے, وہ یونس کے مشورے پر جو ہے وہ اس وقت پورے جو ساؤتھ کے گیسٹ ہاؤس کو جو ہے وہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں. ناظرین, اس سے قبل کہ اجازت چاہوں, پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا آصف علی زرداری کے خلاف جو سازش ہوئی تھی آج سے 22 برس قبل, جب کہ مقبول رانا سندھ پولیس کے IG تھے. سازش کیا تھی؟ امانت جاوید مرزا کے ذریعے جو ہے وہ انہیں ڈبل مرڈر کیس میں جو ہے ان کی نشاندہی پر, ان کے پوائنٹیشن پر جو ہے آلہ قتل کو برآمد کروانا تھا, اور اس کام کے لیے جو ہے بہت بڑی قیمت اس کو مشروط کر رکھا تھا. مقبول رانا جیسے ایک ذہین ترین IG نے امانت جاوید DSP کو کہ ہم آپ کو پروموٹ بھی کریں گے SP, اور ہم آپ کو جو ہے کانٹریکٹ بھی دیں گے, لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. ان کے ساتھ اس جرأت مندانہ اقدام میں جو ہے ان کا اس وقت کا جو SSP تھے
خود منظور مغل بھی جو ہے سائے کے ساتھ طرح ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہی کے مشوروں اور احکامات پر انہوں نے اتنا بڑا بولڈ اسٹیپ لیا تھا کہ مقبول رانا کی اس پیشکش کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور یہ پیشکش جو ہے مقبول رانا سے قبل ان کے جو چہیتے ڈی آئی جی تھے فاروق امین قریشی نے بلا کر انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ آپ یہ کریں، انہوں نے انہیں انکار کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خود ان کو جو ہے منظور مغل کو یہ آفر کی۔ منظور مغل نے بھی ان کو یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیوں کسی کو اریاں کر دیں، ہم کیوں کسی کا چشمہ اتار دیں، ہم کیوں کسی کا یہ زیادتی کریں، یہ اخلاقی لحاظ سے قانونی لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے فاروق امین قریشی نے غیر اخلاقی طور پر جو ہے وہ ایس ایس پی کو تو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن انہیں جو ہے امانت جاوید کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی۔ اتنا گھٹیا طرز عمل کا مظاہرہ جو ہے اس وقت کے ڈی آئی جی فاروق امین قریشی نے کیا تھا۔ اور اس وقت ایک اور ڈی آئی جی جو تھا، ان کا جو لیگل ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے تھے اکبر آرائی، مشورے سارے اکبر آرائی دیا کرتے تھے مقبول رانا کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سامنے وہ نہیں آیا کرتے تھے، یعنی میسنے کا کردار یا میسنے کا رول جو ہے وہ اکبر آرائی جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ اضافہ اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرتا چلوں۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک بڑی منحوس قسم کی خبر جو ہے اور خطرناک خبر جو ہے، یہ سندھ پولیس کے ان 21 حرام خور پی ایس پی افسروں کی کہ جو اس وقت روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے ہیں، ان سے متعلق جو ہے فیڈرل حکومت نے جو ہے وہ ایک خفیہ انکوائری جو ہے حساس اداروں سے کروائی، یہ 2 اداروں سے کروائی کہ بھی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سندھ کے جو پی ایس پی افسران ہیں، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جن کے نام جو ہے وہ روٹیشن پالیسی میں آ رہے ہیں، وہ کیوں مزاحمت کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ وفاق کے ملازم ہیں۔ وفاق کے ملازم ہونے کے باوجود وہ وفاق کے احکامات کو کیوں قدموں کی ٹوکر بنا رہے ہیں، کیوں وہ جو ہے صوبائی احکامات کو ترجیح دے رہے ہیں وفاق کے حکم نامے پر۔ اس پر جو ہے وہ حساس اداروں کی جو لمبی چوڑی رپورٹ تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام کے تمام جو افسران ہیں یہ اس وقت جو ہے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی کہ کرپشن میں ڈوبے جانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تمام کے تمام ڈی آئی جی جو ہے یا ایس ایس پی جن کے نام جو ہے اس روٹیشن پالیسی میں اس وقت ہیں اور جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں، کوڈ بھی چلے گئے ہیں، اور وہ لسٹ میں جو ہے وہ پکنگ چوز کا نام یا الزام لگا کر جو ہے وہ کورٹ جا کر جو ہے انہوں نے سٹے لے لیا، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے روٹیشن پالیسی جو وفاق کی تھی اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی اس روٹیشن پالیسی جس پر 1 جنوری سے، یعنی کہ اب اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ 24 جولائی ہو چکی ہے، یعنی کہ تقریباً 6 ماہ 24 روز گزر چکے ہیں، لیکن اس روٹیشن پالیسی پر جو ہے پورے ملک کے باقی صوبوں میں تو عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن سندھ کا جو صوبہ ہے وہ انہوں نے جو ہے اس میں گھوٹنے ٹھیکنے پر جو ہے وفاق کو مجبور کر دیا ہے، اور ان کے اس حکم نامے پر جو ہے وہ عمل درآمد ابھی نہیں ہوا اور آگے ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس میں خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کہ اس حکم نامے پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکے۔ یا تو اس میں روکڑا چل رہا ہے سندھ کے پی ایس پیوں کی جانب سے، یا پھر جو ہے تعلقات اور رشتہ داریاں جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے وفاق کے اس حکم نامے پر جو ہے حکم نامے کے عمل درآمد پر۔ تو یہ جو تفصیلی جو رپورٹ تھی مختلف جو دو حساس اداروں کی، انہوں نے یہی رپورٹ دی ہے کہ یہ تمام کے تمام جو افسران ہیں ان کے بڑے اثاثے ہیں سندھ کے اندر، ان کے بڑے کاروبار ہیں، ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور خود پولیس کی ملازمت بھی کرتے، وہ اپنے کاروبار کو
اس طریقے سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا ٹرانسفر جو ہے سندھ سے کسی اور صوبے میں کر دیا جائے اور دور دراز جا کے وہ اپنے کاروبار کی جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے۔ اب جو نئی لسٹ بنی تھی، میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ اس میں جو ہے وہ نعیم شیخ کا نام بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ عبداللہ شیخ کا نام بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہے فدا مستوی جو ڈی آئی جی سکھر ہے ان کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور خود سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد ہیں، اور خود جو ثاقب اسماعیل میمن ڈی آئی جی ایسٹ ہے ان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے، اور خود جو ذوالفقار مہر ڈی آئی جی میرپور خاصی، یہ جو کچن کیبنٹ ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کی، اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو آئی جی سندھ کی جو کچن کیبنٹ ہے وہ جو ہے تتر بتر ہو کے رہ جائے گی، اگر اس وفاق کی روٹیشن پالیسی پر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے اس کی روح کے مطابق کر دیا جائے۔ لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے جو کب اتوار کو ہونے جا رہا ہے، کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے پرائم منسٹر اور خود ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان وہ اس وقت بیزی ہیں۔ الیکشن کے بعد جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ یعنی کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ صرف 7 ڈی آئی جیز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے، لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ پہلے جھٹکے میں جو ہے آپ نے 15 ڈی آئی جیز کو جو ہے سندھ سے جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے۔ یہی اطلاع ملی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔